بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی ایس ساکیوں۔ آج 4 جولائی 2022 کا دن ہے۔ ناظرین، چند دنوں سے میں نے دریاؤں اور ڈیمز کے حوالے سے اپڈیٹ نہیں کیا، تو کچھ دوستوں کی کالز آ رہی تھیں کہ آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں، چونکہ جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے، دریاؤں کا سیزن ہوتا ہے، تو پھر مختلف خبریں گردش کرتی ہیں، افواہیں ہوتی ہیں، رومرز ہوتی ہیں، تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو افواہیں اور رومرز ہوتی ہیں یا جو خبریں گردش کرتی ہیں وہ سچ بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، اکثر ایسا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے دریائے راوی سے جو چند دوستوں کی کالز آئی ہیں، جیسے کسوال سے اور چیچا وطنی کے نواح سے، جو دریاؤں کے کنارے آباد دوست احباب ہیں، وہ کالز کر کے پوچھ رہے تھے کہ کیا دریائے راوی میں پانی ہے، چونکہ دریائے راوی ایک چھوٹا دریا ہے، تو اس حوالے سے وہ اپڈیٹ لینے جا رہے تھے، اور چونکہ ان کی مونگی کی اور دیگر فصلات وغیرہ ریور بیڈ میں ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ اپڈیٹ لینے جا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ دریائے جہلم سے بھی کچھ دوستوں نے پوچھا، اور پرسوں میرا خیال ہے میاں چنو سے ایک دوست کی کال آئی تھی، میاں چنو شہر سے، اور وہ فش فارمنگ کا کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو وہ پوچھ رہے تھے۔ اور بھی کافی سارے لوگ میرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جن کے کشتی رانی کرتے ہیں، یا مطلب دریاؤں میں مچھلی وغیرہ پکڑتے ہیں، یا جن کی فصلات وغیرہ ہوتے ہیں، مطلب جو دریاؤں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ میرے سے کانٹیکٹ کر کے پوچھتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بھی ایک میری ایک آپ ایسا کہہ لیں کہ اچھی بات ہے، یا مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ میں جب کسی کے پاس پیکج نہیں ہوتا تو ان کو میں جسٹ کال پہ بھی دریاؤں کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں جب وہ مجھے کالز کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نمبر بارہا دے چکا ہوں، میں آج بھی آپ کو نمبر بتانے جا رہا ہوں کہ جو میری انفارمیشن ہے، جہاں سے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہوں، یا جو میرا پروڈکٹیو یا جو ایک میرا انالیسز ایک تجزیہ ہوتا ہے، اس کے حساب سے میں نے، چونکہ میں دریاؤں کے حوالے سے ایک خاصا تجربہ رکھتا ہوں، تو پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بارشیں آ رہی ہیں تو کتنا پانی آئے گا، آؤٹ فلو ان فلو کتنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال میں ابھی نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو، 034، میں ویسے اردو میں بتا دیتا ہوں، 0345 92 00 555، یعنی 0345 92 00 555۔ تو اس پہ آپ رابطہ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور زونگ کا نمبر بھی میرے پاس ہے، 0313688615، یعنی زونگ کا نمبر ہے 0313 6880 6880، یعنی 6880 615۔ تو اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی دریا میں کوئی سیلابی صورتحال نہیں۔ اگر سب سے پہلے ہم دریا راوی کی بات کریں تو چونکہ دریا راوی ایک چھوٹا دریا ہے، تو اس میں 20-30 ہزار کیوسک بھی پانی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ دریا راوی کا جو پانی ہے وہ سندھ داس معاہدے کے مطابق اس کا پانی جو ہے وہ انڈیا بھارت استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کا پانی پورا کرنے کے لیے چناب سے جو رابطہ نہریں نکالی گئی ہیں اس سے اس کی کمی بیشی پوری کی جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے نالا پلکھو یا کہیں بھی کوئی سیلابی صورتحال نہیں۔ اگر نالا پلکھو یا ڈیک میں کوئی سیلابی صورتحال بنتی ہے، وہ تب بنتی ہے کہ جب آزاد کشمیر کے ان کے ملحقہ جو شمالی علاقہ جات کے پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پر غیر معمولی بارشیں ہوں، طوفانی تیز موسلا دھار بارشیں ہوں، تو پھر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ جو حالیہ 2 یا 3 جولائی کو، آج 4 جولائی ہے، ایک جو سپیل تھا جو پینیٹریٹ کر رہا تھا یا جو اثر انداز کر رہا تھا، وہ اس قدر طوفانی یا شدید نہیں تھا جس کے بعد کہا جا سکے کہ بڑے پیمانے پر ملی میٹر بارش ہوئی، جس سے نالا پلکھو یا راوی میں یا کہیں بھی کوئی سیلابی صورتحال بن گئی ہے، چونکہ نارمل بارشیں ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سپیل بھی جو پنجاب یا شمالی علاقہ جات میں اثر انداز ہوگا، وہ کہا جا رہا ہے کہ 6 سے 8 جولائی کے درمیان بھی کوئی ایک آ سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر بھی 2 3 4 سلسلے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر دریا چناب کی بات کریں تو ناظرین، دریا چناب میں 55,000 کیوسک جو ہے ایٹ لیسٹ پانی وہ دینا ہوتا ہے سندھ تاس معاہدے کے بعد۔ اس بھارت نے اس سے جو دریائے راوی کی کمی ہے، دریائے راوی میں جو نہروں کی، تو وہ چناب سے پوری کی جاتی ہے رابطہ نہریں نکال کر۔ تو دریا چناب میں بھی کہیں کوئی سیلابی صورتحال نہیں، نارمل بہہ رہا ہے، اور نارمل سے بھی مطلب کم بہ رہا ہے۔ اب جب کہ جو پانی آیا تھا اس کو کچھ ہیڈ ترمو پہ سٹور کر لیا گیا تھا نہروں میں، اس کو سپلائی کیا جا رہا ہے، اور باقی جو پانی تھا تھوڑا بہت انہوں نے ڈسچارج کیا تھا جو ہیڈ ترمو سے آگے ہیڈ پنجناد اور پھر سندھ میں داخل ہوگا، وہ تھوڑا سا پانی تھا۔ اگر دریا جہلم کی بات کریں تو ناظرین، دریا جہلم کا جو ڈیم لیول ہے، ابھی لیٹسٹ تو میرے پاس انفارمیشن نہیں پہنچی، کل کی میرے پاس رپورٹ ہے۔ کل کی جو ڈیم ہے، ڈیم میں جو پانی آمد ہے، یعنی ان فلو ہے، جو ڈیم میں پانی آ رہا ہے، وہ 44,777 کیوسک تھا، 44,777، اور جو ڈیم سے پانی چھوڑا جا رہا تھا وہ 20,000 کیوسک تھا۔ اور جو ڈیم کا لیول تھا اس وقت، جو لیول تھا، مطلب کل کی بات کر رہا ہوں، ابھی میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن نہیں پہنچی، وہ 1104 فیٹ ہے، جبکہ جو اس کا ڈیڈ لیول ہے وہ 1050 فیٹ ہے، اور جو اس کا میکسیمم لیول ہے
وہ 1242 فیٹ ہے. تو مطلب ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے ڈیم میں، بلکہ ڈیم میں ایک فوٹیج بھی تھا جو قبرستان اس ڈیم میں آیا ہوا تھا وہ سوکھا ہوا ہے، اور اس میں جو خشک جگہ پڑی ہے، تو مطلب اس کا وہاں پہ پانی نہیں پہنچا. وہ جب ڈیم لیول 1200 سے اوپر کراس کرے گا تو مطلب ابھی ڈیم بھی خالی ہے. اگر دریا ستلج کی بات کریں تو ناظرین دریا ستلج میں بھی کہیں سیلابی صورتحال نہیں ہے. باکھڑا ڈیم جو ہے وہاں پر پانی کو سٹور کیا جاتا ہے. دریا ستلج کا، راوی کا، چناب کا یہ پانی سارے، اور دریا بیاس کا یہ پانی انڈیا کے پاس تھے، اور ستلج میں بھی پانی نہیں آتا. وہ پانی کی جو ہے کمی بیشی اس کو پورا کیا جاتا ہے. تو وہاں بھی کوئی سیلابی صورتحال نہیں کسی بھی حوالے سے اب تک. اور پانی جو ایک دو دوست کہہ رہے تھے کہ دریا ستلج میں پانی ہے، تو بھیا دریا ستلج میں پانی اتنا تو نہیں ہوتا نا کہ جس کو ہم کہہ لیں کہ مطلب بہت بڑے پیمانے پر. وہ ہیڈ سلمان پہ جو ہے کوئی چند سینکڑوں کیوسک پانی آتا ہے، اور سلیمان کی پہ تھوڑا پانی زیادہ ہوتا ہے. تو اس دوران جو اور بھی مطلب جو ہیڈز ہیں، ایک دو اور ہیڈز ہیں، اور وہاں پہ بھی پانی کی جو صورت حال ہے وہ نارمل رہتی ہے. تو مطلب کہیں بھی کوئی سیلابی صورت حال ہے. اگر دریا سندھ کی بات کریں تو ناظرین دریا سندھ تربیلا ڈیم ابھی بھرنے میں اس کی بہت زیادہ گنجائش پڑی ہے، اور اس کی بارشیں بہت کم ہو رہی ہیں. جیسے اسلام آباد راولپنڈی یا نالا لائی کے جو پانی آتا ہے وہ دریا سندھ میں جاتا ہے، تو اس میں کوئی اتنی خاص پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی، لیکن اب جب کہ جو کل پرسوں کا سلسلہ تھا اس میں اتنی تیز طوفانی بارش نہیں ہوئی جس میں کہا جا سکے کہ کوئی دریا سندھ میں تھوڑی بہت سیلابی صورتحال ہے. تو کہیں بھی کوئی سیلابی صورتحال میں آپ بالکل بے فکر رہیں، اور جب کوئی سیلابی صورتحال بنے گی اللہ نہ کرے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ آپ کو مصدقہ، حقیقت پر مبنی اور صداقت پر مبنی خبریں دوں گا. آپ سب سے گزارش ہے جو نئے آنے والے دوست ہیں میرے اس چینل چشم ساقی کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام.